الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 2 ہے اور سبق نمبر 10۔ آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے لے کے آیت نمبر 163 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کو 4 اشارات اور 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے صفحے کو پہلا اشارہ ہے کہ بتوں کی فرمائش، بنی اسرائیل کا سمندر کو پار کرنا اور بتوں کی عبادت کی خواہش۔ جب بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا اور فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بتوں کی عبادت کی خواہش کو ظاہر کیا۔ دوسرا موضوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی۔ تیسرا موضوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کرنا، اس چیز کا بیان ہے۔ چوتھا موضوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کی خواہش، اس کا اظہار، پھر اللہ تعالیٰ کی پہاڑ پر تجلی فرمانا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ تو پہلے اشارے اور پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے بتوں کی فرمائش۔ یہ اشارہ ہے، آگے اس کی جو مختصر تفصیل ہے یعنی موضوع کی شکل میں، ٹاپک کی صورت میں، وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا سمندر کو پار کرنا اور بتوں کی عبادت کی خواہش کا اظہار کرنا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وجاوزنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اللہ نے فرمایا اور جاوزنا، ہم نے پار اتارا، ہم نے پار کیا، عبور کرایا، پار اتار دیا، یعنی سمندر سے، کہ جس سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور آل فرعون کو اس سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، البحر، سمندر سے، سمندر کو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، فاپس اتو، وہ آئے، علی قوم، ایک ایسی قوم پہ، یعکفون، کہ وہ جمے ہوئے بیٹھے تھے، وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، علی پر، اصنام، بتوں پر۔ اصنام، صنم ان کی جمع ہے، تو صنم ایک بت اور اصنام زیادہ بت، لہم، ان کے لیے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے جب پار کر دیا تو وہ پھر ایک ایسی قوم پہ آئے کہ جو بتوں پہ مجاور بنی ہوئی بیٹھی تھی، وہ لوگ بتوں کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، بنا، لنا، ہمارے لیے، الہن، معبود۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی معبود بنا دے، کما، جیسے، لہم، ان کے لیے ہے، آلہتن، کئی معبود۔ آلہتن کس کی جمع ہے؟ الہن کی جمع ہے، آلہتن الہن کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے معبود ہیں، ایسے ہیں، جیسے ان کے معبود ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے کہ جس کی ہم پوجا کریں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم، یقیناً تم سب، قوم ہو، ایسے لوگ ہو کہ تجہلون، جو جاہل بن رہے ہو،
جو ندانی کرتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو. اتنی اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھ کے ابھی قریب میں ہی اللہ رب العالمین نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا اور تم اس سمندر کے بیچ میں سے گزر گئے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارا بھی کوئی معبود بنا لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ ان سے فرمایا کہ ان نہ بے شک ہؤلائی یہ سارے کے سارے کہ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں، فرمایا کہ متبرن تباہ کیا جانے والا ہے ما وہ کام ہم فیہ کہ جس کے اندر وہ ہیں. فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا، ان کا یہ جو کام ہے، جس کام کے اندر یہ مشغول ہیں، جس کام کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، یہ متبر ہے، یعنی تباہ اور ہلاک کیا جانے والا ہے، تباہ و برباد کر دیا جانے والا ہے. وباطل اور باطل ہے ما جو کانو تھے وہ یعملون جو وہ کچھ کرتے چلے آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو جس عمل کے اندر مشغول ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کے اندر جو مشغول ہوئے ہیں اور اپنے معبودوں کے ساتھ معبودان باطلہ کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ متبرن کہ یہ تباہ کیا جانے والا ہے ان کا عمل، اکارت کیا جانے والا ان کا عمل، اور جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ باطل ہے. تو جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ کام ان کا اکارت کیا جانے والا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جانے والا ہے. جی، اس کے بعد اگلا جواب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، وہ یہ جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ کیا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی اور تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر وہ گزر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے آل فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ وہ ان کو بدترین عذاب دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس چیز میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے بڑی عظیم آزمائش تھی. تو آیت نمبر 140 ہے، فرمایا قال کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آئی حمزہ یہ استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا، غیر اللہ اللہ تعالیٰ کا غیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ابغی میں تلاش کروں، کم تمہارے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارے لیے میں کچھ، اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے تلاش کروں، کیا تلاش کروں، الہن کوئی الہ، کوئی معبود. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو کیا جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، وہوا اور وہی، یعنی وہ اللہ ہی، فضلکم جس نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، علی پر العالمین جہانوں، تو علی العالمین تمام جہانوں پہ، کہ جس اللہ نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیا میں اس کو چھوڑ کے تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں. آیت نمبر 141، وَإِذْ اور جب انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، وآل فرعون کون تھے، کہ یسومونکم جو تمہیں عذاب دیتے تھے، سوء العذابی بدترین عذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے. وہ کون سا عذاب تھا، یقتلون بری طرح قتل کرتے تھے، ابناءکم تمہارے ابنا کو، تمہارے بیٹوں کو، ابنا ابن ان کی جمع ہے، ابن ایک بیٹا، ابنا زیادہ، تو ابناکم تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء اور اس میں بلا تھی، یعنی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت عظیم، بہت بڑی، یعنی بلاؤن عظیم ہے اصل میں، بلاؤن عظیم بہت عظیم بلا، بہت عظیم آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے
بڑی عظیم آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے وہ وعدہ اس کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا 40 راتوں کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک میقات مقرر کیا، ایک وقت مقرر کیا، اس میقات پہ اس مقررہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وَوَاعَدْنَا، اور ہم نے میعاد مقرر کی، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اللہ نے فرمایا اور ہم نے پورا کیا ان 30 راتوں کو، یعنی اسے، یعنی مراد یہاں پہ کیا ہے 30 راتوں کو، بعشر، 10 سے، یعنی 10 راتوں سے، یعنی ان 30 راتوں کو ہم نے 10 راتوں سے پورا کیا، تو کتنی راتیں بن گئی؟ 40 بن گئی۔ فتم، پس پورا ہو گیا، میقات ربی ہی، اس کے رب کی مقررہ جو مدت ہے، 40 لیلۃ، 40 راتیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس کے رب کی مقررہ مدت جو ہے وہ 40 راتیں پوری ہو گئی۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں اضافہ کر دیا گیا 10 راتوں کا، تو کتنی راتیں ہوگی؟ 40 راتیں۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی کو، ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اخلفنی، کہ تو جانشین ہو جا میرا، میرا، اخلف جانشین بن، خلیفہ بن جا، میرا، فی قومی، میری قوم کے اندر، یعنی میں کوہ طور پر جا رہا ہوں تو تو نے میرے پیچھے میرا جانشین بننا ہے میری قوم کے اندر۔ وَأَصْلِحْ، اور صلح کر، اصلاح کر، اور قوم کے اندر اصلاح کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت پیروی کر، مت پیچھے چل، سبیل المفسدین، مفسدین کے راستے پہ، فساد کرنے والے لوگوں کے راستے پہ مت چلنا، ان کی پیروی مت کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحتیں دی، کیا ہدایات ان کو دی کہ میرے بعد میری قوم کے اندر تم نے میرا جانشین بننا ہے، اخلفنی فی قومی واصلح، اور میرے جانے کے بعد قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر تم نے اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا، اصلاح کرتے رہنا ہے، یعنی ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہی رہنا ہے۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو مفسدین ہیں، جو فسادی جو لوگ ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ آیت نمبر 143، اس کا اشارہ ہے کہ رب سے بات دیکھنے کی خواہش، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پہاڑ پر تجلی اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، توبہ کا بیان۔ وَلَمَّا، اور جب، آیت نمبر 143 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت پر، جو مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا، جب وہ اس پہ آئے تو وَكَلَّمَهُ، تو کلام کیا ان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، کس نے؟ ربہ، ان کے رب نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت کے لیے آئے تو ان کے رب نے ان سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، یہ اصل میں ربی تھا، میرا رب، تو یا یہاں پہ سکپ ہو گیا تو بن گیا ربی، کہ اے میرے رب، ارینی، دکھا مجھے، انظر، کہ میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف، کہ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں، تیری ایک جھلک کی دیکھ سکوں۔ قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن، اور لیکن، انظر، دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا،
لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پس ان اگر استقر اگر وہ قرار پکڑے رہا، وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، مکانہ ہو اپنے مکان یعنی اپنی جگہ پہ، ہو اس کا مکان یعنی پہاڑ کا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، اس نے قرار پکڑے رکھا، پس سوف ان قریب ترانی تو مجھے دیکھ لے گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا نا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما پس جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، للجبل جبل کے لیے، پہاڑ کے لیے، یعنی پہاڑ پہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی تو جعلہ تو کر دیا، بنا دیا ہو اس کو، یعنی پہاڑ کو، دکن ریزہ ریزہ، یعنی صرف اللہ کی ایک تجلی جو تھی اس نے اس پہاڑ کو دکن بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، وخر اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام صائقاً بے ہوش ہو کے، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے کیا گر گئے۔ فلما پھر جب افاقہ ہوا ان کو، یعنی ہوش میں جب آئے، تو کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک تبت میں نے توبہ کی، الیک اے اللہ تیری طرف، اے اللہ میں تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں، وانا اور میں ہوں اول المؤمنین ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو دیکھیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ نیچے حدیث موجود ہے، رواہ مسلم فی صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال تو کہا، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، تریدون شیئا کیا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو، ازیدکم میں زیادہ دوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تم چاہتے ہو، فیقولون تو پس وہ کہیں گے، الم تبید وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو تو نے سفید نہیں کیا، پرنور نہیں کر دیا، اللہ جنت کے اندر ہمارے چہرے کتنے پرنور ہیں، سفید ہیں، الم تدخلنا الجنت، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت کے اندر داخل نہیں کر دیا، وتنجینا من النار، اور اے اللہ تو نے ہمیں آگ سے نجات دے دی، اس سے اور بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو قالا کہا، فیکشف الحجاب، پھر وہ جو حجاب ہے، جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا، فما اوتوا شیئا پس نہیں دیے جائیں گے وہ یعنی جنتی لوگ، شیئا کوئی بھی چیز، احبا جو زیادہ پسندیدہ ہوگی، الیہم ان کی طرف، من النظر نظر سے، دیکھنے سے، الی ربہم ان کے رب کی طرف، یعنی جنتیوں کو جتنی بھی نعمتیں ملیں گی ان میں سب سے زیادہ جو محبوب نعمت ہوگی، سب سے جو بڑی نعمت ان کے لیے ہوگی، سب سے جو عظیم نعمت ان کے لیے ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ النظر الی ربہم، ان کے رب کی طرف دیکھنا، نظر یعنی دیدار کرنا۔ تو اہل جنت کا جو سب سے جو بڑا مقام اور سب سے بڑی جو ان کو عزت ملے گی، جو سب سے بڑی جو ان کو نعمت ملے گی، وہ کیا ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اور فرمایا کہ وہی زیادت، اور یہی وہ زیادہ ہے، زیادہ چیز ہے جس کا سورہ یونس کی آیت کے اندر ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہی زیادہ، ثم تلا هذه الآیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ للذین ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے احسنوا احسان کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى حسنہ ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے ان کے لیے۔ تو زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا جنت کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا اللہ رب العالمین کے سامنے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، کیا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یہ طاقت نہیں رکھی ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ طاقت پیدا کر دیں گے تو انسان جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 144 ہے، قال یا موسیٰ،
قال کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انی بے شک میں نے استفیتک کا میں نے تجھے چن لیا ہے، استفا کر لیا چن لیا ہے کا تجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یقیناً میں نے تجھے چن لیا ہے علی الناس لوگوں پہ برسالاتی اپنی رسالت کے ساتھ، اپنے پیغامات کے ساتھ، و بکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی میں نے تجھے لوگوں پہ چن لیا ہے کہ تجھے رسالت عطا فرمائی ہے اور تیرے ساتھ میں کلام کرتا ہوں۔ فخذ پس خذ لے لو پکڑ لو ما جو آتیتک جو دوں میں کا تجھے، تو جو میں تجھے دوں اس کو پکڑ لو لے لو، وکن اور ہو جاؤ من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، شاکرین شاکر ان کی جمع ہے۔ وَكَتَبْنَا آیت نمبر 145 ہے، وَكَتَبْنَا اور لکھا ہم نے لہو اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے الواح میں لکھ دیا اس کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ الواح لوح ان کی جمع ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو کہتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے لوح محفوظ ہے جو عربی میں لوح محفوظ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، تو لوح ایک تختی اور الواح اس کی جمع ہے تختیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی تھی وہ تختیوں کی شکل میں وہ لکھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے لکھ دیا اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، یعنی ہر چیز ان کے لیے لکھ دی۔ کیا لکھا ہم نے ان کے لیے؟ موعظۃً، اس میں موعظہ بھی تھی، اس میں پند و نصائح بھی تھے، اس میں نصیحتیں بھی تھیں، وتفصیلاً اور تفصیل تھی، لکل شیء ہر چیز کی، یعنی اس میں عقیدے کے متعلق بھی احکامات تھے، اس کے اندر نصیحتیں بھی تھیں، ترغیب بھی تھی، ترہیب بھی تھی، دینی احکام بھی تھے، امر و نہی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے من کل شیء موعظۃً، اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی لکھ دی، نصیحت بھی تھی، ترغیب و ترہیب، اور احکام بھی تھے، شرعی احکام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا حکم دیا کہ فخذھا، پس پکڑ لو، ہا اسے، یعنی یہ جو الواح ہیں ان کو، بقوت قوت کے ساتھ، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور فخذھا بقوت مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان احکامات پہ عمل کرو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دو قومک اپنی قوم کو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو یہ حکم دو کہ یأخذوا، کہ وہ پکڑے رکھیں، وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، ان کی بہترین باتوں کو۔ یہ جو الواح ہیں، یہ جو تختیاں ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام جو دیے ہیں، ان کے جو بہترین جو چیزیں ہیں ان کو تم پکڑے رکھو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ رخصتیں تلاش نہ کرو، رخصتیں تلاش نہ کرو کہ جو رخصت ہے بس اس پہ عمل کرتے رہو۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ اگر دو عمل ہیں تو ان میں سے جو بہتر ہے اس کو اختیار کرو۔ مثلا مظلوم جو ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، تو اس کے لیے بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو احسنیہ سے مراد کیا ہے کہ معاف کر دو، بدلہ لینے کی بجائے کیا کرو، معاف کر دو۔ تو یہ مراد ہے یاخذوا باحسنھا۔ پھر فرمایا کہ ساریکم، میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر، فاسقین فاسق کی جمع ہے، نافرمانوں کے گھر کو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ یا دار سے مراد یہاں کیا ہے؟ انجام، فاسقوں کا جو انجام ہے ان کو وہ دکھاؤں گا۔ اور دار سے ایک مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جو سرزمین شام ہے، یعنی سرزمین شام جس پہ اس ٹائم اس وقت جو عمالقہ ایک قوم تھی اس کی حکمرانی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ تو مراد کیا ہے کہ میں تمہیں سرزمین شام کی حکمرانی عطا فرما دوں گا۔ آیت نمبر 146 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ جو لوگ زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ان سے پھیر دیتے ہیں، ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان کو توفیق نہیں ملتی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے جتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں ایمان نہیں لاتے، اور اگر سیدھا راستہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو سیدھے راستے کو وہ اختیار بھی نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کا راستہ اگر انہیں پتہ چلے تو وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیات سے دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. ان کے اپنے برے اعمال ہیں، اور وہ برے اعمال کیا ہیں جو اس آیت کے اندر ذکر میں اللہ نے فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب. اور دوسری جو چیز اللہ نے ذکر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان پہ تدبر کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہدایت کی جو توفیق ہے اللہ رب العالمین ان سے کیا کرتے ہیں؟ ان سے سلب کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان قریب، یہ سین جو ہے یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ان قریب یہ کام ہو جائے گا، یا ان قریب کسی کام کا کرنا، یعنی مستقبل میں فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے. تو ان قریب اصرفو میں پھیروں گا، ان سے آیاتیا میری آیتیں، یعنی میں ان قریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق کی بغیر حق کے، جو زمین کے اندر بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں میں انہیں اپنی آیتوں سے کیا کر دوں گا؟ پھیر دوں گا. وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کل آیت ہر آیت لا یؤمن بها وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اگرچہ وہ ساری کی ساری آیتیں کیوں ہی نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنْ یرو اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل الرشد رشد کا جو راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، رشد و ہدایت کا جو راستہ ہے، یعنی کہ جو سیدھا راستہ ہے، اگر وہ دیکھ لیں لا یتخذوہ سبیلا لا یتخذو نہیں بناتے وہ اس کو وہ نہیں بناتے کیا؟ سبیلاً راستہ، اس رشد کو، اس ہدایت کو یا اس راستے کو وہ نہیں پکڑتے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتے. پھر فرمایا وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں سبیل الغی جو گمراہی کا راستہ ہے، سبیل راستہ، الغی گمراہی، تو سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں، الغی گمراہی کو، تو سبیل الغی گمراہی کا راستہ، اگر وہ گمراہی کے راستے کو اگر دیکھ لیں یتخذوہ تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو، پکڑ لیتے ہیں اس کو سبیلاً راستہ، یعنی گمراہی کے راستے پہ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ذالک یہ بأنہم با یہاں سبب کے معنی میں ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ بے شک وہ بے شک ہم وہ کذبوا تکذیب کی انہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کی، وکانوا اور تھے وہ عنہا ان سے یعنی ان آیتوں سے غافلین غافل. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے. والذین کذبوا بآیاتنا اللہ نے فرمایا آیت نمبر 147 ہے کہ والذین اور جن لوگوں نے کذبوا تکذیب کی، جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ اور لقاء کسے کہتے ہیں؟ ملاقات کو، الآخرت یا آخرت کی، یعنی آخرت کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا، یعنی قیامت کے دن کو جنہوں نے جھٹلایا، دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا، البعث بعد الموت کو جھٹلا دیا. اللہ نے فرمایا کہ حبطت اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے اعمال، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو لقاء الآخرہ یعنی آخرت کی ملاقات، قیامت کے دن کی ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. فرمایا هل یجزون نہیں وہ دیے جائیں گے جزا یا بدلہ الا مگر ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے تھے. تو ما کانو یعملون یہ کانا فعل مضارع سے پہلے آیا، تو یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ پاسٹ کنٹینیوس، اردو میں اس کو کہیں گے ماضی استمراری. جو وہ عمل کیا کرتے تھے انہی کی ہی جزا ان کو دی جائے گی، انہی کا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ
من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار واتخذ اور بنا لیا پکڑ لیا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کوہ طور پر گئے تو پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا وہ بچڑا کہ جو سامری جادوگر نے ان سے زیورات لے کے جو بنی اسرائیل کے زیورات تھے اس نے ان سے لیے اور ان کو پگلایا اور ان زیورات کا اس نے بچڑا بنایا اور لوگوں کے سامنے اس نے یہ پیش کیا کہ یہ تمہارا اصل معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ادھر چلے گئے ہیں، اصل معبود تو نعوذ باللہ یہ ہے۔ تو اس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد من حلیہم ان کے زیورات میں سے، حلی کسے کہتے ہیں؟ زیورات کو کہتے ہیں۔ ہم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی حلیہم بنی اسرائیل کے جو زیورات تھے اس نے زیورات ان سے لیے اور ان کو پگلایا اور ان زیورات کو اس نے بچھڑا بنایا۔ فرمایا کہ جسدن وہ ایک جسم تھا، لہو خوار اس کی ایک ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے گائے کی آواز آتی ہے، جیسے گائے جیسی آواز آتی ہے تو اس بچڑے سے گائے کی طرح کی آواز آتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کے اندر ہوا داخل کی جاتی تھی یا جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو جیسے گائے بولتی ہے اس طرح کی آواز اس سے آتی تھی۔ تو جو بنی اسرائیل میں سے جو ظالم تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، سارے نہیں تھے، کچھ ان میں سے تھے جو بیوقوف تھے، سفہا تھے، انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ علم کیا لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ انہو کہ بے شک وہ یعنی وہ اجل وہ جو بچھڑا تھا، ہو سے مراد کیا ہے؟ وہ یعنی بچھڑا، لا یکلم نہیں وہ کلام کرتا تھا، ہم ان سے، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ وہ جو بچھڑا ہے ان سے کلام تک نہیں کر سکتا تھا؟ ولا یہدیہم اور نہ ہی وہ ہدایت دیتا تھا ہم ان کو، سبیلاً راستے کی، یعنی نہ وہ ان سے کلام کرتا تھا نہ ہی وہ ان کو کوئی سیدھا راستہ بتا سکتا تھا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے سکتا تھا۔ تو پھر بھی انہوں نے اس بچھڑے کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو معبود ہونے کے لیے لازم ہے، معبود وہ ہوتا ہے کہ جو کلام بھی کر سکے، جو امر اور نہیں دے سکے، جس کو قدرت ہو کلام پہ، اور دوسرا جو سیدھا راستہ دکھانے کی قدرت رکھتا ہو، جو سیدھے راستے پہ چلانے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ نے اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اس کو یعنی اجل کو یعنی بچھڑے کو بنا لی، کیا بنا لی؟ یعنی معبود بنا لی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو فعل ہے فعل ماضی ہے اتخذا، تو اس سے مراد ہے کہ اس نے بنا لیا یا پکڑ لیا۔ کیا بنا لیا انہوں نے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اتخذو بنا لیا تھا انہوں نے ہو اس کو یعنی بچھڑے کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا۔ وکانو اور تھے وہ ظالمین ظلم کرنے والے تھے۔ جی آیت نمبر 149 ہے، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا اور جب سُکِتَ فِي أَيْدِيهِمْ، دیکھیے سُکِتَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ جو الفاظ ہیں یہ بطور محاورہ عربی زبان کے اندر بولے جاتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ جب وہ پشیمان ہو گئے، جب وہ نادم ہوئے، جب وہ پشیمان ہوئے، اور لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سُکِتَ فی ایدیہم جب گرا دیا گیا، سکتا سکتا وہ گرا، تو سکتا پیسیو وائس ہے، گرا دیا گیا، فی میں ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، جب ان کے ہاتھوں میں گرا دیا گیا، یہ لفظی مطلب ہے۔ اور بامحاورہ اس کا جو سلیس ترجمہ کیا کہ جب وہ پشیمان ہوئے، نادم ہو گئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ورأوا اور دیکھا انہوں نے انہم کہ یقیناً وہ قد البتہ تحقیق ضلوا وہ تو گمراہ ہو گئے، انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے بچھڑے کی جو عبادت کی، جو پوجا کی، یہ بہت بڑی گمراہی تھی، انہوں نے یہ کیسے یہ کام شروع کیا۔ قالوا انہوں نے کہا لئن
البتہ اگر لم یرحمنا نہ رحم کیا ہم پہ ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور اگر نہ بخشا لنا ہمیں، یعنی ہمارے رب نے اگر ہم پہ رحم نہ کیا اور اگر ہمیں بخشا نہ، لنکونن تو البتہ یقیناً ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے، کہ جن کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، آیت نمبر 150 سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، ولما اس کے یہاں اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ تھے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے جانے کے بعد تو ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو وہ انتہائی شدید غصے کے اندر وہ واپس لوٹے، شدید ان کو افسوس تھا اپنی قوم کے اوپر، اور اپنی قوم سے کیا کہنے لگے کہ تم نے بہت بری جانشینی میرے بعد کی ہے، اور تم نے اپنے رب کے حکم سے بھی جلدی کی ہے، اور وہ جو تختیاں تھیں وہ جو لے کے آئے تھے انہوں نے وہ ڈال دی، اور ہارون علیہ السلام کو ان کے سر سے پکڑ کے وہ کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور جانا، مجھے کمزور سمجھا، اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، تو پس تو مجھ پہ دشمنوں کو خوش مت کر اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل مت کر۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی۔ تو لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، وَلَمَّا جب رجع واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، کہاں سے واپس لوٹے؟ کوہ طور سے، اِلیٰ قومی، کہاں واپس لوٹے؟ اِلیٰ قومی، اپنی قوم کی طرف۔ اچھا، کس حال میں واپس لوٹے؟ ان کی حالت کیا تھی؟ غضبانہ، بہت سخت غصے کی حالت میں، اسفاً، انتہائی افسوس کرتے ہوئے، انتہائی افسوس تھا ان کو، اس حالت میں وہ لوٹے۔ اور پھر کیا کہا اپنی قوم کو؟ قال، کہا، بئس ما، انتہائی بری ہے، بئس انتہائی بری ہے، ما وہ چیز، جو خلفتمونی، جو تم نے جانشینی کی، نی میری، یعنی میرے بعد جو تم میرے جانشین بنے ہوئے تھے، بڑے ہی برے جانشین تم ثابت ہوئے ہو، من بعدی، میرے بعد۔ تو ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اعجلتم امر ربکم، کیا عجلتم، تم نے جلدی کی، عجلتم، اسی سے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اجرت کہتے ہیں، عجلتم، کیا، یہ حمزہ جو ہے وہ سوال کے بارے میں آتا ہے، استفہام کے معنی میں آتا ہے، کوئی سوال کرنا، پوچھنا کوئی چیز، کیا عجلتم، تم نے جلدی کی، امر ربکم، تمہارے رب کا، یعنی کیا تم نے اپنے رب کے امر سے، اپنے رب کے حکم سے بھی جلدی کی تم نے؟ پھر فرمایا کہ اور القا، پھینک دی، الالواح، تختیاں، وہ جو تختیاں تھیں وہ انہوں نے ایک طرف پھینک دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اتنا ان کو شدید غصہ تھا۔ اور اخذ، پکڑ لیا، برأس، سر کو، اخیہ، اپنے بھائی کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، یجرہ، کھینچتے تھے، اس کو، یعنی ہارون علیہ السلام کو، الیہ، اس کی طرف، یعنی اپنی طرف، یعنی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کے وہ اپنی طرف ان کو کھینچنے لگے۔ قال، تو اب ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ابن امی، قال ابن ام، انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان، بے شک، القوم، قوم نے، یعنی لوگوں نے، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں یہ، انہوں نے کیا کیا؟ استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور جانا، مجھے کمزور سمجھا، وکادوا، اور قریب تھے کہ یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، کہ تم، اے موسیٰ، آپ کے جانے کے بعد میں تو کمزور تھا، میں نے اپنی جو استطاعت ہے، جو اپنی وسعت ہے، اس کے، اپنی استطاعت کے مطابق تو ان کے اندر اصلاح کا کام میں نے کیا، لیکن جب میں نے انہیں بچھڑے کی پوجا سے، جب میں ان کو روک رہا تھا، ان کو منع کر رہا تھا، تو وہ مجھے کمزور سمجھتے تھے، میں کمزور تھا، اور قریب تھا کہ وہ مجھ پہ پل پڑتے اور مجھے قتل ہی کر دیتے۔
پھر ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلا تشمت، کہ اے موسیٰ پس آپ جو ہے خوش مت کریں، بیا مجھ پہ، الاعداء اعداء کو، دشمنوں کو، اعداء عدو ان کی جمع ہے، یعنی مجھ پہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع مت دیں، کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، جو بچھڑے کی عبادت کے جو قائل تھے اور جو حمایتی تھے، ان کو ہم پہ خوش ہونے کا موقع مت دیجیے، ولا تجعلنی، اور مت بنا مجھے، مع القوم الظالمین، ظالم قوموں کے، ظالم لوگوں کے ساتھ، مجھے بھی ظالم لوگوں کے ساتھ شامل مت کر۔ تو قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی، اے میرے رب، اغفر، بخش دے، لی، مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وَأَدْخِلْنَا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دے، وَأَنْتَ، اور اے اللہ تو، ارحم الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا تھا، یعنی معبود بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت غضب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ان پہ آئے گا اور ذلت دنیا کے اندر، اور اسی طرح ہم جو مفترین ہیں ہم ان کو جزا دیتے ہیں جو جھوٹ گڑتے ہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، کیا بنایا؟ العجلہ، بچھڑے کو معبود بنا لیا، سا، عنقریب، یہ سین جو ہے فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کا معنی دیتا ہے کہ عنقریب یہ کام ہوگا، سینالہم، عنقریب پہنچے گا ان کو، غضب، غضب، کس کا غضب؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، غضب، یعنی بہت بھاری غضب ان کو پہنچے گا، وذلت، اور بہت بڑی رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المفترین، جھوٹ گڑنے والوں کو، المفترین، جو جھوٹ گڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ افترا پردازی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہاں المفترین سے مراد بدعتی ہیں کہ جو دین کے اندر نئی ایجاد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر جو بدعتی ہے وہ مفتری ہوتا ہے، افترا کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک ہر اہل بدعت اور بدعتی کیا ہوگا؟ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 153، والذین، اور جن لوگوں نے، عمل کیے، السیئات، برے، یعنی جنہوں نے سیئات، برے اعمال کیے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعدیہ، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدیہا، اس کے بعد، یعنی توبہ کے بعد، ان کا توبہ کرنا، ان کا جو ہے برائیوں کو چھوڑ دینا، لغفور الرحیم، البتہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو جن لوگوں نے برے اعمال کیے، جن لوگوں نے برائیاں کی اور پھر اس کے بعد توبہ کی، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے؟ غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کے بعد انسان کو ایمان والی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور نیک عمل اختیار کرنی چاہیے، تب ہی پتہ چلے گا کہ ایسے انسان کی توبہ کیسی ہے، ایسے انسان کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، کہ جیسے وہ توبہ سے پہلے تھا اسی طرح توبہ کے بعد بھی وہی عمل جاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے بعد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہونے چاہیے، نیک عمل ہونے چاہیے۔ ولما، اللہ نے فرمایا ولما، اور جب سکتا، خاموش ہو گیا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غصہ، غضب، تو سکتا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خاموش ہوا۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا وہ خاموش ہو گیا، یعنی وہ چلا گیا، اخذا، تو لے لی اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، الالواح، تختیاں، موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیاں جو گری ہوئی تھیں
انہوں نے ان کو اٹھا لیا، اخذا پکڑ لیا، لے لیا یا اٹھا لیا، الالواح تختیوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وفی نسختہا، ان جو تختیاں ہیں، یہ جو تختیاں ہیں، وفی اور میں نسختہا، اس کے نسخے میں، ہاں سے مراد الواح ہیں، یعنی یہ جو تختیاں ہیں ان کے نسخے کے اندر، نسخے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، جو تحریر تھی، جو مضامین تھے، جو ٹاپکس تھے ان تختیوں کے اندر، ان میں کیا تھا؟ فرمایا ہدن، ہدایت تھی۔ ان تختیوں کے جو مضامین تھے، ان کی جو تحریر تھی، اس کے اندر کیا تھی؟ ہدایت تھی، ورحمت، و رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کہ ہم جو لربہم، ہم وہ لربہم جو اپنے رب کے لیے، یرہبون ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ آیت نمبر 155 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، 70 لوگوں کا انتخاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کے گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ توبہ قبول ہو، کہ جو ان کے لوگوں نے، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بچھڑے کی جو عبادت کی تھی، بچھڑے کی جو انہوں نے جو پوجا کی تھی، تاکہ اس کا ایک ازالہ کیا جا سکے، تاکہ ان کی اس پہ توبہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وختارا، اور اختیار کیا، یعنی چنا، موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چنا 70 رجلاً، آدمی، 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اختیار کیا، چنا، کس کے لیے؟ لمیقاتنا، ہمارے میقات کے لیے، ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے مقررہ وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا۔ فلما، پھر جب، اخذتہم، پکڑ لیا، ہم، ان کو، الرجفۃ، رجفہ نے، یہ لفظ کل بھی گزرا ہے، الرجفہ، اس سے مراد کیا ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے۔ جی، الرجفہ، ما معنی الرجفہ؟ یہ کل بھی گزرا ہے یہ لفظ۔ جی سسٹر رحیلہ، ہاں آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، اور باقی بھی ماشاءاللہ جواب بالکل صحیح ہے، یعنی زلزلہ، کہ جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال، کہا، ربی، اے میرے رب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ جو 70 لوگ تھے، ان کو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ 70 کے 70 کیا ہو گئے؟ سارے کے سارے مر گئے۔ تو اصل میں ان میں سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ ان پہ بجلی گری، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان پہ بجلی گری، اور جب بجلی عذاب کے طور پہ گرتی ہے تو نیچے سے زلزلہ بھی آتا ہے، تو یہاں زلزلے کا ذکر ہے۔ تو بجلی گری اور زلزلہ آیا، سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی جب وہ بنی اسرائیل سے وہاں سے جب وہ نکلے تھے، تو اگر تو اللہ چاہتا تو وہیں ان کو ہلاک کر دیتا، اگر تو چاہتا تو وہیں پہ ان کو ہلاک کر سکتا تھا، وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا، کیا تُهْلِكُ، تو ہلاک کرتا ہے، نہ ہمیں، تو یہاں پہ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے معنی میں ہے، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بیما، با سبب کے معنی میں ہے، سبب اس کے کہ جو فعلا کیا، السفہاء، سفہا نے، بیوقوفوں نے، منا، ہم میں سے، یعنی ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں ان کے عمل کی وجہ سے
تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بچھڑے کی جو عبادت تھی یا جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو مطالبہ تھا وہ کچھ لوگوں نے کیا تھا، سب کے سب نے نہیں کیا تھا، وہ جو سفہا تھے، جو بیوقوف لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نہیں ہے ہی یہ الا مگر فتنتوں کا تیرا فتنہ، تیری آزمائش، یعنی اے اللہ یہ تو تیری آزمائش ہے کہ تو آزماتا ہے، تو امتحان لیتا ہے، اور یہ ایسی آزمائش ہے کہ تو دلو بیہا من تشاء، تو دلو تو گمراہ کرتا ہے، بیہا اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، یعنی اس فتنہ کے ساتھ، اس آزمائش کے ساتھ۔ تو فتنہ مؤنث ہے تو اس لیے ہا جو ضمیر ہے مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ من جسے تشاء تو چاہتا ہے، اے اللہ تو اس فتنہ کے ذریعے، تو اس آزمائش کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی آزماتا ہے اور جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَتَهْدِي اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا یعنی تو ہمارا جو ہے دوست ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا پس اے اللہ بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت اور تو خیر الغافرین جتنے جو غافرین ہیں بخشنے والے ہیں تو ان میں سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ تو غافرین غافرون کی جمع ہے۔ جی اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی ذکر ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ فرمایا کہ وَاكْتُبْ لَنَا وَاكْتُبْ اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی هذه الدنیا اس دنیا کے اندر حسنتاً بلائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بلائی کو لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بلائی کو لکھ دے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بلائی کو لکھ دے۔ اِنَّا بے شک ہم ہدنا ہم رجوع کرتے ہیں، ہم نے رجوع کر لیا الیکا تیری طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ اے اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ قال کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عذابی میرا عذاب، اصیبو میں پہنچاؤں گا، بھی اس کے ذریعے، اصیبو میں یعنی عذاب دوں گا یا میں پہنچاؤں گا اس کے ذریعے، من اشاء جسے میں چاہوں گا، یا میں اپنے عذاب کو پہنچاؤں گا جسے میں چاہوں گا، یعنی جسے میں چاہوں گا میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔ وَرَحْمَتِي اور میری جو رحمت ہے، وسعت اس نے گھیرا ہوا ہے کل شیء ہر چیز کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں گا اس کو میں عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کوئی بھی کسی کے اندر جرأت طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یہ کیوں کیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اللہ نے فرمایا کہ وہ سوال کیے جانے والے ہیں، لوگوں سے پوچھا جانے والا ہے، مخلوق سے پوچھا جانے والا ہے، لیکن جو خالق ہے جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت کن لوگوں کے لیے لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا فا پس سا سین، یہاں سین سے کیا مراد ہے؟ ان قریب، اکتبو میں لکھوں گا، ہا اس کو یعنی رحمت کو، فس اکتبوہا پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو یعنی رحمت کو، کن لوگوں کے لیے؟ للذین ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون ہیں؟ کہ جو تقوی والے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ نمبر دو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور جو یؤتون جو دیتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تیسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو
ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو حصول ہے وہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کے حق کو ادا کرے، زکوٰۃ کی شکل میں زکوٰۃ کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے، تو ایسے انسان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصول ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر ہے کہ یہ جو بشارت ہے تورات و انجیل میں بھی وارد ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ اور اس آیت کے اندر، آیت کے اس حصے کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات کو ذکر کیا؟ 9 صفات کو ذکر کیا آیت کے اس ٹکڑے کے اندر۔ ابھی ان صفات کی طرف ہم آتے ہیں کہ الذین، جو لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہے الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ النبی، کہ جو نبی ہیں۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ الامیہ، کہ جو نبی امی ہیں، جو امی نبی ہیں۔ تو امی سے کیا مراد ہے؟ امی کہتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ میں جو کمال علم جو پایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کہ آپ کے اندر جو کمال علم پایا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ کہ پڑھے نہیں، لکھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ الذی، کہ جسے یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کہ جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو امی ہیں، یہ 3 صفتیں۔ اور چوتھی صفت کیا بیان ہوئی؟ کہ جنہیں وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، انجیل کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ یأمرہم، وہ حکم دیتے ہیں، ہم انہیں، بالمعروف، معروف کا، نیکی کا۔ تو یہ 5ویں صفت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَا، اور ینہا نہیں سے ہے، یعنی منع کرتے ہیں، ہم انہیں، یعنی لوگوں کو، اپنی قوم کو، کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ عن المنکر، منکر سے، برائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں جی۔ وَيُحِلُّ، اور حلال کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ، اور حرام قرار دیتے ہیں، علیہم، ان پر، یعنی لوگوں پہ، الخبائث، خبائث کو، یعنی ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ، اور فرمایا کہ اور وہ اتار دیتے ہیں، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے اسر، ان کے جو بوجھ، ان کے جو بوجھ، ان کا جو بوجھ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیتے ہیں۔ والاغلال، اور توق، ان کو بھی، اغلال جو غل ان کی جمع ہے، تو جو توق ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار دیتے ہیں، اللتی، جو کانت ہیں، علیہم، ان پر، یعنی جو ان پہ جو بوجھ ہیں اور جو توق ان پہ پڑے ہوئے ہیں وہ ان سے اتار دیتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ جو علماء نے ان پہ خود ساختہ ان پہ جو پابندیاں لگائی ہوئی تھیں،
اور اسی طرح جو خود انہوں نے اپنے اوپر جو چیزیں اپنے اوپر فرض کی ہوئی تھی، جو اپنے اوپر مسلط کی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ جو حائضہ ہوتا تھا اس کے ساتھ کھانا پینا ان کا نہیں تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تھے، اسی طرح اس کی رہائش بھی علیحدہ کر دیتے تھے، تو یہ سارے اغلال میں آتے ہیں جو توق ان پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو بوجھ ان پہ پڑے ہوئے تھے اور جو توق ان کے گلے میں ڈلے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیے۔ تو اس طرح کتنی صفات دیکھیے، الرسول، النبی، الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ دیکھیے چوتھی صفت ہے، یہ یامرہم بالمعروف، یہ پانچویں، وینہاہم عن المنکر، یہ چھٹی صفت، ویحل لہم الطیبات، ساتویں، ویحرم علیہم الخبائث، آٹھویں صفت، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ نویں صفت۔ تو 9 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ نے فرمایا فالذین، پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، بہ اس پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعزروہ اور کیا کیا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی، ان کی حمایت بھی کی، ونصروہ اور انہوں نے مدد کی، ہو اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی، النور اس نور کی، الذی جو انزل نازل کیا گیا، معہ اس کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس نور کی بھی اتباع اور پیروی کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن، یعنی جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر ہم نے فلاح پانی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو اس کا کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اس کی اتباع اور اس کی پیروی۔ قرآن جس چیز کا حکم دے دے ہم اس کو بجا لائیں، قرآن جس چیز سے ہمیں منع کر دے ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ ہے قرآن کی اتباع، پھر قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات تلاوت، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا اور اس پہ تدبر کرنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس آیت کے اندر دیکھیے یہ اس چیز کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی، وہ اللہ تعالیٰ کہ لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی بادشاہت، کہ وہ اللہ کہ جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے اور جس کے لیے زمین کی بادشاہت بھی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا، مگر، ہوا، وہ، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق بھی نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، النبی، جو نبی ہیں، الامی، امی، جو امی نبی ہیں،
الذی کہ وہ نبی کہ جو الذی جو یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. وہ کلماتی ہی اور اللہ تعالیٰ کے اور کلمات ہی اس کے کلمات پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دی کہ وَاتَّبِعُوهُ اور اتبعوہ پیروی کرو ہو اس کی. تو واتبعوہ اور پیروی کرو ہو اس کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. نیچے دیکھیے حدیث ہے, بڑی عظیم حدیث ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مجھے دی گئی خمسن 5 چیزیں یا میں دیا گیا 5 چیزیں لم یؤتہن احد قبلی کہ میرے سے پہلے کسی کو بھی وہ 5 چیزیں نہیں ملی. ان میں سے جو چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے, جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے, وہ کیا ہے کہ وہ کان النبی یبعث الی قومی خاصۃ کہ نبی جو مبعوث ہوتے تھے ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا, سب کی طرف نہیں, دوسری قوموں کی طرف نہیں, خاص جو اس کی قوم ہوتی تھی اس کی طرف اس نبی کو بھیجا جاتا تھا, سارے کے سارے انبیاء کو. فرمایا وَبُعِثْتُ اور مجھے مبعوث کیا گیا ہے, مجھے بھیجا گیا ہے الی الناس لوگوں کی طرف, عامتاً سارے کے سارے لوگوں کی طرف. تو یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے, تمام قوموں کے لیے, قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. اور یہ حدیث جو تھی وہ صحیح بخاری کے اندر تھی, جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے وہ کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ اور مجھے بھیجا گیا الی الخلق خلق کی طرف, مخلوق کی طرف, کافۃً ساری کی ساری مخلوق کی طرف, سب کی طرف مجھے بھیجا گیا. وَخُتِمَ اور ختم کر دیا گیا بیا میرے ساتھ النبیون نبیوں کو, یعنی نبیوں کو میرے ساتھ ختم کر دیا گیا, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ابھی ہمارا آخری صفحہ ہے, اس کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا, میرے خیال سے ایک آیت رہ گئی, ہاں آیت نمبر 159, وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک امت ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ایسی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ, وَبِهِ اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ, یعدلون وہ عدل کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے, حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے, اور اسی حق کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے, عدل کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے. اور اس سے مراد کون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودیوں میں سے کچھ جو لوگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ 10 تھے, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صرف 8 یہودی جو تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا, جو ایمان لے آئے تھے, اور وہ کون تھے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں, آیت نمبر 163 ہے, 160 ہے. اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے الگ الگ کر دیا, تقسیم کر دیا, ہم ان کو یعنی بنی اسرائیل کو, اثنتئی عشرۃ اسباطً, اثنتئی عشرۃ یعنی 12 جو ہیں, اسباطً قبیلے, 12 قبیلوں میں ہم نے ان کو کیا کیا, ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا, ان کو تقسیم کر دیا. امماً جو کیا تھی, امتیں تھیں, یعنی بڑے بڑے گروہ تھے, جو کئی گروہ تھے, ان کے اندر ہم نے ان کو کیا کر دیا, تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی. یہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے بھی بعد میں کیا ہوئے, 12 قبائل بنی اسرائیل کے بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 قبائل کے اندر تقسیم کیا.
تو اسباط سبت کی جمع ہوتی ہے، اولاد کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ سبت کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس سے مراد کیا کہ بنی اسرائیل کو 12 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ کہ جب استسقا پانی مانگا ہو اس سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، قومہ ان کی قوم نے، قومہ اس کی قوم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، کیونکہ وہ جو صحرائے سینا تھے، صحرائے سینا کے اندر وہ تھے، تو وہاں پہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ ان یہ کہ اضرب مار بعصاک اپنی لاٹھی، الحجرہ چٹان پہ، پتھر پہ، اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو حجر پر مارو، پتھر پر مارو، چٹان پر مارو۔ تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں اپنی جو لاٹھی تھی اس کو اس پتھر پہ مارا، اس چٹان پہ مارا، تو کیا ہوا کہ فم بجست، کیا ہوا کو فم بجست، فا پس ام بجست پھوٹ نکلے، کیا ہوا کہ پھوٹ نکلے، من ہو اس میں سے، یعنی اس پتھر میں سے، حجر میں سے، چٹان میں سے، کیا پھوٹ نکلے؟ اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے، تو عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مراد چشمہ ہے کہ 12 جو چشمے ہیں وہ پھوٹ نکلے۔ قد یقیناً بے شک، علمہ جان لیا، معلوم کر لیا، کل اناسین سب لوگوں نے، ہر قبیلے نے، مشربہم اپنے مشرب کو، اپنے یعنی پینے کی جگہ کو۔ تو 12 قبیلے تھے اور 12 جو چشمے پھوٹ پڑے، تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے جو چشمہ ہے اس کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہاں پہ انہوں نے آ کے پانی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور اگلی نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پہ، الغمامہ بادل کا سایہ ہم نے کیا ان پہ، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیہم ان پہ، المن من والسلوى اور سلوى، کہ ہم نے ان پہ اس میدان میں، اس صحرائے سینا کے اندر جب ان کو کھانے کی ضرورت پڑی تو پھر ہم نے ان پہ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہیں ہم نے رزق کے طور پہ دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور یہ جو مضامین ہے یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وما ظلمونا، اللہ نے فرمایا کہ وما ظلمونا انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پہ، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، ہم پہ وہ ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پہ ہی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 161 ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، اسکنوا رہو، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی کے اندر رہو، اور یہ بستی کون سی ہے؟ بیت المقدس، فلسطین میں۔ ہم نے ان سے کیا کہا تھا کہ اس بستی میں تم نے رہنا ہے، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں تم چاہو، جس وقت چاہو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، وَقُولُوا اور کہو، اور کیا تم نے کہنا ہے؟ حِطَّةٌ تم کہو کہ بخش دے، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور ساتھ حکم دیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، جو بستی کا جو دروازہ ہے، شہر کا جو دروازہ ہے، جب تم اس سے گزرو تو تم سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے تم اس دروازے میں سے گزر جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، ہم تمہاری جو خطائیں ہیں ہم ان کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین سا ان قریب، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، جو محسنین ہیں ہم ان کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا کہ ان ظالموں نے بات کو بدل دیا، ظالموں نے بات کو بدل ڈالا، تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ
فبدل الذین ظلموا، فبدل پس بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، انہوں نے بدل ڈالا، قولاً بات، اس بات کو بدل ڈالا، کس بات سے؟ کہ غیر الذی قیل لہم، اس بات سے کہ جو اس کے علاوہ تھی جو ان کو کہی گئی تھی، جو بات ان کو کہی گئی تھی وہ بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ اس بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف انہوں نے کیا اور کوئی اور بات کہنا شروع ہو گئی۔ تو کیا انہوں نے کیا تھا کہ ہتتن کہنے کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، ہنتتن یعنی گندم کا دانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، پس ہم نے ان پر آسمان سے رجز کو بھیج دیا، رجزاً یعنی عذاب ان پہ نازل کیا، بما کانوا یظلمون، بھی یہ جو با ہے یہاں پہ سبب کے معنی میں ہے، کہ سبب اس کے کہ جو ما جو کانو تھے وہ یظلمون جو ظلم کرتے تھے، ان کے ظلم کی سبب سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ آخری آیت ہے آج کی ہمارے لیسن کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ جو واقعہ تھا یہ معروف تھا، ان کے ہاں معروف تھا، ان کو اس کا پتہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس واقعے کے بارے میں نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اتمام حجت کے طور پہ فرمایا کہ تم ان سے پوچھو، ان سے اس بستی کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس کے بارے میں پوچھو کہ وہ بستی کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھی، کہ یہ جو خبریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کیسے پتہ چل سکتی ہیں مجھے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، اور ان پہ تاکہ اتمام حجت ہو، تاکہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، اور تو وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ بستی کے بارے میں، قریہ بستی کے بارے میں، کہ کون سی بستی؟ التی جو کانت تھی، حاضرۃ البحر، بحر یعنی سمندر کے کنارے پر تھی، سمندر کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی، اس کے بارے میں پوچھئے۔ اب ان کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب السبت والا واقعہ ہے، یہ اس کا اشارہ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکا ہے، اس کا بیان وہاں پہ بھی گزر چکا ہے۔ فرمایا اذ جب، یعدون وہ تجاوز کرتے تھے، وہ حد سے گزر جاتے تھے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، وہ ہفتے کے دن کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ حد سے گزر جاتے تھے۔ اذ تأتیہم جب آتی تھیں ان کے پاس، ہیتانہم ان کی مچھلیاں، ہیتان ہوت کی جمع، اور ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی تھیں، یوم سبتہم ان کے ہفتے والے دن، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، تو ہفتے والے دن ان کے پاس ان کی مچھلیاں کیسی آتی تھیں؟ شرعن، شارع ان کی جمع ہے، یعنی وہ کس صورت میں آتی تھیں؟ کہ سر اٹھائے ہوئے، منہ نکال نکال کے وہ ان کے پاس آتی تھی، ان کے سامنے ظاہر ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اصل میں ان پہ ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ تو ایک یہ آزمائش تھی کہ منع کر دیے گا، دوسری آزمائش ان کی یہ تھی کہ اسی دن ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ سامنے آتی تھیں، اور وہ منہ نکال نکال کے شرعن وہ ان کے سامنے آتی تھیں، تو ان کی آزمائش ہو زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو دن تھے ہفتے کے، جو 6 دن تھے، اس میں اس صورت کے اندر وہ مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن ہی جس دن ان کو منع کیا گیا تھا، تو طور آزمائش کی وہ مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، کہ وہ یوم اور دن کہ لا یسبتون، کہ جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، یعنی جو ان کا ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، تو لا تأتیہم، تو ان کے پاس وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ان کی طرف وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح،
نبلوہم آزماتے تھے ہم ان کو آزمائش میں ہم ڈالتے تھے، بیما کانو سبب اس کے کہ جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانیاں کرتے تھے، فسق و فجور کرتے تھے. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہفتے والے دن سے ایک دن پہلے وہ کیا کرتے تھے، اس کے اندر جال ڈال دیتے تھے، تو مچھلیاں جو ہے اس جال کے اندر وہ پھنس جاتی تھی. تو اتوار کے دن جو ہے وہ شکار کر لیتے تھے. اس طرح وہ ہیلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار کیے نہیں، ہم تو اتوار کے دن ہم شکار کرتے ہیں، اتوار کے دن ہمیں مچھلی ملتی ہیں. یا انہوں نے تالاب بنائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر وہ مچھلیاں ان کی ہفتے والے دن گر جاتی تھیں اور اتوار کے دن آ کے ان کا شکار کر لیتے تھے. تو اس طرح وہ ہیلے بہانے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے تھے اور ان پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حرام کام کے لیے ہیلا بازی کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے رازوں تک کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم اس طرح دھوکہ دے دیں گے. تو ہمیں اپنی اصلاح نیت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اچھا سیکھنے اور کوچ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ نوٹ لکھیے اور نوٹس مکمل بھی کیجیے، اور اس طرح جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے. تو ابھی ہم کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.